الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. عبارت ہونی نہیں آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث کا ربط کیا ہے آیت کے ساتھ؟ حدیث کا ربط کیا ہے آیت کے ساتھ؟ حدیث میں ہے اخلاص، آیت میں ہے انبیاء علیہ السلام کی وحی کا ذکر. تو مناسبت یہ ہے کہ سب نبیوں کو اخلاص کا حکم دیا گیا تھا. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. سب نبیوں کو اخلاص کا حکم دیا گیا تھا، اور اخلاص کا بیان اس حدیث میں ہے. اس لیے حدیث مناسب ہے کس کے؟ آیت کے. جی پھر اس حدیث میں اختصار کیا گیا ہے. اصل حدیث میں دو باتیں تھیں. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. پوری حدیث یہ تھی. انہوں نے درمیان سے چھوڑ دیا. فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. یہ چھوڑ دیا. یہ کیا کیا؟ چھوڑ دیا. یہ اشکال ہوتا ہے، یہ چھوڑ کیوں دیا اویس صاحب؟ یہ اشکال ہوتا ہے. کیا؟ ہاں، چھوڑ کیوں دیا؟ جیسے آپ پر اشکال کہ آپ دیر سے کیوں آئے. یہ چھوڑ کیوں دیا؟ یہ چھوڑ کیوں دیا؟ پہلی توجہ کہ حمیدی ان کے استاد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے. ان کو اپنے اس استاد سے یہ حدیث دونوں طرح پہنچی تھی، تفصیل سے بھی اختصار سے بھی. بس ایک جگہ اختصار والی بیان کر دی، آگے تفصیل والی بھی بیان کر دیں گے، کوئی حرج نہیں. دو طرح سے حدیث پہنچی، دو موقعوں میں بیان کر دی، کیا حرج؟ دوسری توجہ یہ ہے حزمن لنفسی، کسر نفسی کی وجہ سے دو حصوں میں سے ایک حصہ چھوڑ دیا کہ میرے اندر اچھی نیت شاید نہ ہو، میں بری نیت سے بچ جاؤں،
یہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ ہے قصر نفسی۔ ایک کتاب لکھنے میں میری اچھی نیت پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، میں بری نیت سے بچ جاؤں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ بتانے کے لیے اچھی نیت کو چھوڑ دیا، بری نیت کو ذکر کر دیا۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کو مشورہ دینا ہے کہ اگر اچھی نیت نہیں کر سکتے تو کم از کم بری نیتی سے بچ جاؤ، کم از کم بری نیت سے ہی بچ جاؤ۔ یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کتاب پڑھنے والے، اس لیے اچھی نیت کو چھوڑ دیا، بری نیت کو ذکر کر دیا۔ چوتھی توجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث میں اختصار بھی جائز ہے۔ حدیث میں اختصار بھی جائز ہے، اگرچہ درمیان ہی میں ہو پھر بھی جائز ہے۔ حدیث میں اختصار جائز ہے اگرچہ درمیان ہی میں ہو۔ یہ مسئلہ بتانے کے لیے درمیان میں اختصار کر لیا کہ درمیان میں اختصار کر لینا جائز ہے۔ پرسوں آپ کیوں نہیں آئے؟ پرسوں ہاں یہ آپ کو کیا نہیں، یہ خاص آ جاتے نا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تو یہ مسئلہ بتانے کے لیے اختصار کر لیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ پھر اس حدیث کے شروع میں جو دو راوی ہیں، ایک ہے حمیدی اور ایک ہے سفیان بن عیینہ، ان دونوں کے لانے میں مناسبت ہے باب سے، کیونکہ یہ دونوں مکی ہیں، حمیدی بھی مکی ہیں اور سفیان بن عیینہ بھی مکی ہیں۔ بدر الوحی بھی مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، وہی جو شروع ہوئی مکہ مکرمہ، غار حرا مکہ مکرمہ کے پاس ہی تو ہے۔ یہ دو راوی لائے اس مناسبت سے کہ باب ہے بدر الوحی کا، بدر الوحی بھی مکہ مکرمہ میں اور یہ دونوں راوی بھی مکی ہیں۔ پھر اس حدیث کی فضیلت میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق 70 بابوں سے ہے، 70 بابوں سے۔ یہ فضیلت ہے اس حدیث کی کہ یہ حدیث 70 بابوں میں مقصود ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ دوسری فضیلت یہ بھی منقول ہے امام بخاری اور امام احمد رحمہم اللہ تعالی سے۔ یہ حدیث ثلث اسلام ہے،
اسلام کا تیسرا حصہ ہے، اس کی تفصیل کر دی۔ علامہ بدر الدین عینی نے، علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ الاسلام قول و فعل و نیت، اسلام میں تین چیزیں ہیں، قول و فعل و نیت، تو اس میں نیت کا ذکر ہے اس حدیث میں، اس لیے فرما رہے ہیں امام شافعی اور امام احمد کہ یہ حدیث سولو سے اسلام ہے، سولو سے اسلام ہے۔ اور امام ابو داود کا قول تو نقل کر ہی دیا تھا، اس سے بھی اس حدیث کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ میں نے 5 لاکھ حدیثیں لکھی، ان میں سے 4800 کا انتخاب کیا، وہ لے لی میں نے سنن ابی داود میں۔ اور زہد کے لیے تو 4 حدیثیں ہی کافی، زہد کے لیے، اخلاق کی اصلاح کے لیے تو 4 حدیثیں ہی کافی ہیں۔ ان 4 کو نظم کر دیا طاہر بن معوض نے، طاہر بن معوض نے شعر میں جمع کر دیا، عمدۃ الدین عندنا کلمات اربع قالہن خیر البریہ، اتق الشبہات وازہد ودع ما لیس یعنیک واعمل بنیہ، 4 حدیث آ گئے۔ جی ہاں، عمدۃ الدین عندنا کلمات اربع، دین کی قابل اعتماد چیزیں 4 ہیں، قالہن خیر البریہ، ان کو بیان کیا ہے مخلوق کے افضل نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتق الشبہات، شبہات سے بچو، وازہد، زہد اختیار کرو، ودع ما لیس یعنی، فضولیات سے بچو، واعمل بنیہ، نیت کا خیال کرو، نیت پر عمل کرو۔ یہ 4 حدیثیں اچھے اخلاق کی بنیاد ہیں۔ عمدۃ الدین کلمات اربع قالہن خیر البریہ، اتق الشبہات وازہد ودع ما لیس یعنیک واعمل بنیہ۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ اخلاق کی حدیثوں میں سے چوتھا حصہ یہ حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں النیت فی العمل کالروح فی الجسد، عمل بنیت ایسی ہے جیسے بدن میں روح ہے، روح نکل جائے ختم۔ آپ کی ہے روح نکل گئی؟ ہے ابھی کہ نکل گئی؟ نہیں نکلی؟ اچھا کہتے ہیں میری نہیں، چلو نکل جائے گی، کسی سے نکل جائے گی۔ النیت فی العمل کالروح فی الجسد، جی ہاں،
انما الاعمال بالنیات، انما میں 4 احتمال، انما یا تو یہ بسیط ہے، بس اکٹھا ایک ہی لفظ وضع کیا گیا ہے حصر کے لیے، جزی نیس اس کے معنی ہوتے ہیں، جزی نیس، بس یہی ہے اور کچھ نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مرکب ہے انا سے اور ما کافہ سے، ماں نے عمل کرنے سے انا کو روک دیا کہ آپ تشریف رکھیں، آپ عمل نہیں کر سکتے، اس لیے انما کے بعد نصب نہیں ہوتی، ویسے تو انا نصب دیتا ہے، ان محمد رسول اللہ، محمدن نصب دیتا، لیکن ماں کی وجہ سے عمل نہیں کریں گا، انما زید قائم، کوئی عمل نہیں کرے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ماں زائدہ ہے، بس اصل نہیں ہے، ماں زائدہ ہے، ماں کی کوئی معنی نہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ ماں نافیہ ہے، انا اس بات اور ماں نفی، نہیں ہے مگر یہ، نہیں ہے مگر یہ 4 قول، انما بسیط، ما کافہ، ما زائدہ، ما نافیہ۔ اشکال ہوتا ہے کہ ماں کو نافیہ کیسے بنا سکتے؟ انا تو ہے اس بات کے لیے، تاکید کے لیے، اور نفی اس کی ضد ہے، ضدین کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ ضدین کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ نفی اور اس بات ترکب سے پہلے پہلے ہے، انا اس بات کے لیے، ما نفی کے لیے مرکب ہونے سے پہلے پہلے ہے، جب مرکب ہو گئے تو بس حصر ایک ہی معنی بن گئے، نہ اس کا اس بات رہا نہ اس کی نفی رہی، حصر کے معنی بن گئے کہ آگے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حصر سے کہہ رہا ہوں، حصر حصر حصر۔ ایسے ہی اشکال ہوتا ہے کہ دونوں چاہتے ہیں صدارت کلام کو، انا بھی چاہتا ہے صدارت کلام کو کہ میں پہلے آؤں، صدر میں پہلے، اور ماں بھی چاہتی ہے صدارت کلام، آج پگڑی نہیں بند، ماں بھی چاہتی ہے صدارت کلام کا، تو اب کس کو صدر بنائیں؟ نواز شریف کو بنائیں یا زرداری کو بنائیں؟ صدر بنائیں کس کو؟ تعارض ہو گیا، انہ بھی چاہتا ہے صدارت، ماں بھی چاہتی ہے صدارت، اب کس کو بنائیں؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ صدارت کے تقاضے پہلے پہلے ہی ہیں، جب تک ہم نے جوڑا نہیں، جب جوڑ دیا صدارت ختم، جب جوڑ دیا اب تقاضا صدارت کا دونوں میں ختم، بس یہ ایک لفظ بن گیا، صدارت کا تقاضا ختم ہو گیا۔
پھر یہاں حسر دو لحاظ سے ہے. انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات. حسر دو طریقے سے ہے، ایک انما سے اور ایک الاعمال کا الف لام استغراق کے لیے. الف لام استغراق کے لیے سب اعمال نیتوں سے ہیں. اس سے بھی حسر ہو گیا، کوئی عمل بچا ہوا نہیں ہے، سب کے سب اعمال نیتوں پر مبنی ہوتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات. سب کے سب اعمال کس پر مبنی ہیں؟ ہاں نیتوں. توجہ، سب کے سب اعمال نیتوں پر مبنی ہیں. سب کے سب اعمال نیتوں پر مبنی. دو لحاظ سے حسر. اعمال جمع عمل کی. عمل میں اور فعل میں 5 لحاظ سے فرق ہوتا ہے. 5 لحاظ سے فرق ہے عمل میں اور فعل میں. عمل مقید ہے اختیاری کے ساتھ، اختیاری کام کو عمل کہتے ہیں. فعل عام ہے، اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، دونوں کو شامل ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ عمل میں شرط ہے علم اور نظر و فکر. علم ہوگا تو عمل آئے گا، نہیں تو نہیں. نظر و فکر ہوگی تو عمل آئے گا، نہیں تو نہیں. یہ 2 شرطیں ہیں عمل میں. فعل میں کوئی شرط نہیں، پہلے سے علم ہو نہ ہو، نظر و فکر ہو نہ ہو، دونوں کو شرط. دوسرا فرق یہ ہے دو تو ہو گئے، تیسرا فرق یہ ہے کہ عمل میں دوام شرط ہے. دوام ہو، بار بار ہو، دوام ہو. فعل میں کوئی شرط نہیں، ایک ہی دفعہ کرنے کو بھی فعل کہہ دیتے. چوتھا فرق یہ ہے کہ عمل میں اقوال بھی داخل ہیں. عمل میں اقوال بھی داخل، وہ بھی عمل ہے. فعل میں اقوال داخل نہیں ہیں. فعل میں اقوال داخل نہیں ہے. پانچواں فرق یہ ہے کہ فعل میں تاثیر علی الغیر یہ شرط ہے. فعل تاثیر علی الغیر، تاثیر علی الغیر، غیر پر اثر ڈالنا، یہ شرط تو ہے ہی. عمل میں یہ شرط نہیں ہے. عمل میں
یہ شرط نہیں ہے۔ نیات جمع نیت، نیت کے ایک لغوی معنی ہے، ایک شرعی معنی ہے۔ لغوی معنی ہے قصد الی الفعل، قصد الی الفعل، اس کو نیت کہتے ہیں، یہ لغوی معنی۔ اور شرعی معنی ہے قصد الی الفعل ابتغاء لوجہ اللہ، فعل کا قصد کرنا اللہ تعالی کی رضا کے لیے، فعل کا قصد کرنا اللہ تعالی کی رضا کے لیے، یہ نیت شرعیہ ہے۔ اس حدیث میں نیت شرعیہ مراد نہیں ہے، نیت لغویہ مراد ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، نیت لغوی مراد ہے۔ کیوں؟ بلی کہتی میاؤں، کیوں کا مطلب آگے دو قسم کی نیتیں آ رہی ہیں۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ایک دوسرے ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ نیتیں دو قسم کی آ رہی ہیں، ایک اچھی اور ایک بری، اس لیے یہ نیتیں لغویہ مراد ہیں۔ شرعیہ تو صرف اچھی نیت ہوتی۔ اس حدیث میں انما الاعمال بالنیات میں نیت لغوی مراد ہے، نیت لغوی مراد ہے۔ پھر نیت میں اور قصد میں تین فرق ہوتے ہیں۔ نیت اور قصد، نیت کا تعلق صرف نیت کرنے والے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اپنے عمل میں نیت کرتا ہے۔ میں سبق پڑھاتا ہوں اس نیت سے بات۔ اور قصد عام ہے، اپنے فعل سے بھی تعلق ہوتا ہے، دوسرے کے فعل سے بھی تعلق ہو جاتا ہے۔ میں قصد کرتا ہوں کہ آپ یاد کریں، قصد پایا گیا، نیت نہیں۔ نیت میں نیت کرتا ہوں کہ آپ یاد کریں، غلط۔ قصد کرتا ہوں کہ آپ یاد کریں۔ قصد کا تعلق اپنے آپ سے بھی ہوتا ہے، غیر سے بھی ہوتا ہے۔ قصد کا تعلق نیت کا صرف اپنے آپ سے، نیت کرنے والے سے ہی تعلق ہوتا ہے۔ دوسرے قصد اختیاری چیز ہے، یعنی اختیاری کام میں قصد ہوتا ہے۔ میں قصد کرتا ہوں کہ سبق پڑھاؤں، بس اختیاری کام۔
نیت اختیاری اور غیر اختیاری دونوں کاموں میں ہو جاتی ہے۔ کوئی نیت کرے کہ میں اڑ کر چلا جاؤں اوپر، نیت کر لے، کر لی نیت، نہیں کی۔ غیر اختیاری میں بھی نیت کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کر دوں کہ اڑ کر گھر جا چلا جاؤں۔ اب اڑ تو سکتا نہیں بیچارہ، نیت کر لے تو ٹھیک، کرتے رہو۔ نیت غلط کر لی آپ تو نیت کا تعلق غیر اختیاری سے بھی ہو جاتا ہے، چیز پائی جائے یا نہ پائی جائے۔ قصد صرف اختیاری سے ہوتا ہے، اختیاری۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ نیت میں نیت کرنے والے کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ قصد عام ہے، غرض ہو نہ ہو، قصد عام ہے۔ قصد کرنے والے کی کوئی اپنی غرض ہو یا نہ ہو، دونوں موقعوں میں قصد استعمال ہو جاتا ہے۔ نیت میں نیت کرنے والے کی اپنی غرض ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پر نیت کا اطلاق نہیں آتا، قصد کا اطلاق آتا ہے، ارادے کا، قصد کا اطلاق آتا۔ فعال لما یرید، ارادے کا اور قصد کا اطلاق تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر، نیت کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی اپنی کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ تین فرق ہیں نیت میں اور قصد میں، نیت میں اور قصد میں، یہ تین۔ اب یہ سمجھیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے نیت المومن خیر من عملہ، نیت المومن خیر من عملہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نیت المومن خیر من عملہ، اس کے مختلف معنی کیے گئے۔ ایک تو یہ اکیلی نیت میں ثواب ہے، اکیلے عمل میں ثواب نہیں۔ اکیلی نیت یعنی سوچتا ہے، تصور کرتا ہے، ثواب کا تصور کرے گا، اچھے کاموں کا تصور کرے، ثواب ملے گا۔ نیت کرے، تصور کرے کہ میں فلاں ایک کام کروں گا، اگرچہ وہ کام نہیں بھی کر سکا بعد میں، لیکن ثواب اچھی نیت سے مل جائے گا۔ ٹھیک، نیت کر لی کہ میں وقت پر آؤں گا، آیا نہیں وقت پر، دیر سے آیا، لیکن نیت کا ثواب مل جائے، نیت کا ثواب مل جائیں گا۔ عمل اکیلے کا جبکہ نیت کچھ بھی نہ ہو ثواب نہیں ہے، عمل بغیر نیت کا کوئی ثواب نہیں، جب تک نیت نہ کرے ثواب نہیں ہے۔ جی دوسرا فرق یہ ہے، دوسرے معنی یہ ہے اس حدیث کے
نیت المؤمن خیر من عملہ، نیت سے اخلاق کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ نیت سوچنا، آیت سوچ لے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صرف نیت کرے یعنی سوچے تو فائدہ ہو جائے گا، تکبر ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر عمل کرے اور نیت نہ کرے تکبر نہیں ٹوٹے گا، اخلاق کی اصلاح نہیں، سجدہ تو کر لیا، 2 رکعتیں پڑھ لی، لیکن ان میں نیت نہیں کی کہ میرے اندر تواضع پیدا ہو جائے، نہیں پیدا ہوگی۔ اخلاق کی اصلاح کے لیے نیت ضروری ہے۔ تو اکیلی نیت سے تو اخلاق کی اصلاح ہو سکتی ہے، اکیلے عمل سے نہیں ہو سکتی۔ تیسرے معنی یہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ عمل میں تو آفت آتی ہے۔ ارادہ کیا تھا آج رات 100 نفل پڑھوں گا، بیمار ہو گیا، بخار چڑھ گیا، جیسے وہ کہتے ہیں مجھے بخار ہو گیا، 100 نفل نہیں پڑھے، سو گیا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ثواب مل جائے۔ عمل میں آفت آ جاتی ہے، ارادہ کیا تھا 100 نفل کا، لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، آفت آ گئی۔ سفر کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، آفت آ گئی۔ عمل پر تو آفت آتی ہے، نیت پر آفت نہیں آتی، نیت خالی ہو گئی بس، کوئی آفت نہیں۔ چوتھے معنی یہ ہیں کہ نیت اشرف الاعضاء کا عمل ہے، نیت دل کا عمل ہے، دل اشرف الاعضاء ہے، اشرف الاعضاء، انسان کے اعضاء میں اشرف دل ہے، تو نیت اس کا عمل ہے۔ اور عمل تو اشرف الاعضاء کا نہیں، عمل تو ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھوں سے، کان سے ہوتا رہتا ہے۔ یہ معنی ہے نیت المؤمن خیر من عملہ۔ 5ویں معنی یہ کیے گئے کہ نیت امیر الاعضاء کا عمل ہے، امیر، امیر، دل امیر ہے، باقی اس کے ماتحت ہیں، تو نیت امیر الاعضاء کا عمل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کیونکہ نیت امیر الاعضاء کا عمل ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ 6ٹھے معنی یہ کیے گئے کہ نیت موت سے تجاوز کر جاتی ہے، نیت موت سے تجاوز کر جاتی ہے، کہ میں 100 سال بھی زندہ رہا تو ہر رات 20 رکعتیں پڑھا کروں گا، کسی نے نیت کرنی، مر گیا 60 سال میں، 70 سال میں مر گیا، تو موت کے بعد بھی نیت پائی گئی
نیت نے تجاوز کر لیا موت سے، عمل نہیں تجاوز کر سکتا، عمل تو بس جتنے سال زندہ رہا ہے اتنے سال ہی عمل کرے گا، یا مرنے کے بعد بھی کرے گا، یہ نہیں کرے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، جی ہاں، یہ چھٹے معنی ہوں۔ ساتویں معنی یہ ہے نیت فعل واقع سے تجاوز کر جاتی ہے، فعل واقع سے تجاوز کر جاتی ہے۔ نیت کی کہ میں 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں، اس میں خشوع کروں گا، کیا نہیں، توجہ اور طرف ہو گئی، نیت پائی گئی، واقع نہیں ہوا خشوع 2 رکعتوں میں، ایک میں ہو گیا ایک میں نہیں ہوا، تو عمل واقع سے تجاوز کر گئی نیت۔ نیت کی 2 رکعتوں میں خشوع کروں گا، عمل میں پھر ایک ہی میں کیا، تو نیت دونوں کی مل جائے گی، ثواب دونوں رکعتوں میں خشوع کا مل جائے گا۔ عمل تو جتنا کرے گا اتنا ہی ملے گا، عمل جتنا پایا جائے گا وہی شمار ہوگا، جو پایا نہیں گیا اس کا کوئی ثواب نہیں۔ 8ویں معنی یہ ہے کہ نیت عمل کو بدل دیتی ہے۔ نماز پڑھنے میں نیت دکھاوے کی کر لی تو گناہ ہو گیا، گناہ ہو گیا۔ جائز کام میں نیت عبادت کی تیاری کی کر لی، سوتے وقت نیت کر لی کہ میں اٹھ کر کوئی عبادت کروں گا، تو مباح کام کو مستحب بنا دیا نیت نے۔ نیت اچھے کام کو بگاڑ بھی دیتی ہے اور جائز کام کو عبادت بھی بنا دیتی ہے۔ نیت کو عمل پر اثر کر جاتی ہے، اس کو بدل دیتی ہے، مستحب کام کو حرام بنا دیتی ہے، مباح کام کو مستحب بنا دیتی ہے۔ عمل نیت پر کوئی اثر نہیں کر سکتا، عمل نیت کو نہیں بگاڑ سکتا۔ جی ہاں جی ہاں، یہ 8 معنی کیے گئے اس حدیث کے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، نیت المؤمن خیر من عملہ، اس کے 8 معنی آپ کو بتا دیں۔ پھر یہاں 2 جملے ارشاد فرمائے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، 2 جملے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ ان 2 جملوں میں کیا فرق ہے؟ ایک قول یہ ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں، انما الاعمال بالنیات، یہ نفس فعل کے بارے میں ہے۔ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، بس نماز کی نیت کر لی۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ تعیین فعل کے لیے ہے۔ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں،
تعین فعل، نفس فعل کی نیت پہلے جملے میں، تعین فعل کی نیت دوسرے جملے میں۔ دوسرا قول یہ کہ نہیں کوئی فرق نہیں، بس دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید ہی کے لیے ہے، کوئی فرق نہیں مانا میں۔ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید ہی کے لیے ہے، معنی میں فرق نہیں ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ پہلا جملہ ہے نفس فعل کے لیے، صحت و فساد کے لحاظ سے، انما الاعمال بالنیات، اچھی نیت ہوگی تو عمل صحیح ہوگا، خراب نیت ہوگی تو عمل فاسد ہو جائے گا، صحت و فساد کے لیے۔ اور دوسرا جملہ مال اجلہ العمل کے لیے ہے، مال اجلہ العمل، نیت کی ہے انوار کی کہ میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ میرے دل میں نور پیدا ہو، اور نیت کی ہے ثواب کی، میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ آخرت میں ثواب مل جائے، یہ مال اجلہ العمل ہے۔ تو پہلا جملہ صحت و فساد بتانے کے لیے ہے، دوسرا جملہ مال اجلہ العمل، جس مقصد کے لیے عمل کر رہا ہے اس کو بتانے کے لیے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ پہلا جملہ ہے عمل واقع کے لیے، حقیقتاً جو عمل واقع ہوتا ہے اس کے لیے پہلا جملہ ہے۔ جی ہاں میں آج رات کسی نے نیت کر لی کہ 100 نفل پڑھوں گا، اس کے لیے تو پہلا جملہ ہے انما الاعمال بالنیات، 100 پڑھے ٹھیک ہے۔ دوسرا جملہ ہے کہ واقع ہو حقیقتاً یا حکماً، اس کو بھی شامل ہے، دونوں کو شامل ہے۔ 100 نفل پڑھنے کی نیت کی، 20 پڑھ کر طبیعت کمزور ہو گئی، سو گیا، یا سفر پیش آ گیا، فوراً اطلاعی چلا گیا کہیں، 20 نفل پڑھے باقی نہیں پڑھ سکا، تو اس کو بھی شامل ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، واقع ہو حقیقتاً یا حکماً، یہ حکماً فعل واقع ہوا، حقیقتاً نہیں واقع ہوا، بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا، حقیقتاً واقع نہیں ہوا، اس کو بھی شامل ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، پانچواں فرق یہ ہے کہ پہلا جملہ ہے عبادات کے لیے، دوسرا جملہ ہے مباحات کے لیے، انما الاعمال بالنیات عبادات کے لیے، وانما لکل امرئ ما نویٰ مباحات کے لیے۔ اسے 2 جملے ارشاد فرمائے۔ چھٹا فرق یہ ہے، چھٹا قول یہ ہے فرق بیان کرنے میں کہ پہلا جملہ قاعدہ عقلیہ ہے، عقلی قاعدہ بیان کر دیا، انما الاعمال بالنیات، دوسرا جملہ شرعی اصول بتا دیا،
شریعت نے بھی اس کا لحاظ کیا ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، یہ شرعی حکم ہے۔ پہلے جملے میں قاعدہ عقلیہ ہے، دوسرے جملے میں حکم شرعی ہے، یہ فرق ہے دونوں جملوں میں۔ پھر ایک اشکال ہوتا ہے، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ تو حملے اولی ہے، زید زید قائم قائم، حملے اولی ہے۔ حملے اولی میں اگر مبتدا اور خبر کے درمیان کوئی فرق نہ کیا جائے اعتباری تو باطل ہے، حملے اولی ٹھیک نہیں ہے، زید زید۔ اور اگر فرق اعتباری کر بھی لیا جائے تو ایک زائد بات بن جاتی ہے، فضول بات بن جاتی ہے، کوئی مفید بات نہیں، زید زید قائم قائم، اعتباری فرق کر بھی لو تو ایک فضول بات بن جاتی ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ تو حدیث میں حملے اولی نہیں ہونا چاہیے، وہ تو یا تو باطل ہے یا فضول ہے۔ حدیث میں باطل چیز بھی نہیں ہوتی، فضول چیز بھی نہیں ہوتی۔ جواب، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کے معنی ہے فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ كَامِلَةٌ، جو خبر ہے وہ کنایا ہے کاملۃ سے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ كَامِلَةٌ، یہ معنی۔ یا وہ کنایا ہے مقبولۃ سے، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ مَقْبُولَةٌ، یہ معنی۔ تیسری توجہ یہ ہے، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَصْدًا فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثوابًا، جو قصد کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ چوتھی توجہ یہ کی گئی، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي الدُّنْيَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي الْآخِرَةِ، مبتدا دنیا کے لیے، خبر آخرت کے لحاظ سے۔ پانچویں توجہ یہ کی گئی کہ لفظ مقبولۃ محذوف ہے، دوسری توجہ میں بھی تھا مقبولۃ، لیکن وہ کنایا تھا، خبر کنایا ہے مقبولۃ سے۔ پانچویں توجہ یہ ہے کہ یہاں لفظ مقبولۃ محذوف ہے، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَقْبُولَةٌ،
لفظ معذور. چھٹی توضیح یہ ہے کہ بعض دفعہ اتحاد طرفین تعظیماً ہوتا ہے اور بعض دفعہ اتحاد طرفین تحقیراً ہوتا ہے. انت انت وہم ہم، انت انت وہم ہم. اے انت صدیقی القریب، صدیقی القدیم، یہ معنی انت انت. ہم حقیرون، یہ معنی. جی ہیں. تو یہاں بھی تعظیم مقصود ہے، یہاں بھی تعظیم مقصود ہے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ